حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت محبوب الصلحاء محبوب الفقراء محبوب کائنات حضرت قبلہ محبوب سعید دامت برکاتہم العالیہ وعزیزان من سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات سورۃ الفاتحہ سے تلاوت کی ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن مقدس کے مفاہیم و مطالب کو صحیح طرح سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. الہ العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا. کون سی ہے سیدھی راہ؟ اس کا آگے ذکر ہے. کون سی سیدھی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہیں، کون سی راہ سے بچنا چاہ رہے ہیں، آگے ارشاد فرمایا. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات کہ منزل کہاں ہے، منزل کیا ہے، منزل کون سی ہے، اس کا تعین ضروری ہے. دوسری بات کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ وہ کون سا اختیار کرنا ہے. تیسری بات کہ منزل تک پہنچنے کے لیے پرامن راستے کی بھی گارنٹی چاہیے. اب میں یہاں سے چلا، کورنگی جانا ہے، کورنگی سے آیا ہوں، اجتماع ختم ہوا، کورنگی جانا ہے، روڈ پر پہنچا، رکشے والے کو روکا، ٹیکسی والے کو روکا کہ بھائی مجھے لے جاؤ. وہ پوچھے گا کہ جانا کہاں ہے، میں کہوں یہ تو نہیں پتا کہاں جانا ہے.
جانا ہے لے جاؤ، کہاں جانا ہے یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے، تو وہ کہے گا کہ پہلے اپنی منزل کا تعین کرو، جانا کہاں ہے آپ نے۔ اب منزل کا بھی تعین کر لیا کہ کورنگی جانا ہے، اب پھر ہم راستے کا تعین کریں گے کہ کون سا راستہ ہم نے لے کر چلنا ہے۔ یہاں سے ہم روڈ پر پہنچے، ہم لیاقت آباد 10 نمبر پہنچے، اب یہاں سے جا کر 2 راستے نکلے، ایک راستہ 3 ہٹی کا، 3 ہٹی سے طارق روڈ، بلوچ پل، قیوم آباد اور کورنگی طرف چلے، اور دوسرا راستہ ہم لیاقت آباد سے کارساز کی طرف چلے۔ جب کارساز پر پہنچے تو وہاں سے پھر 2 راستے نکلے، اگر ہم ادھر سے 3 ہٹی سے قیوم آباد پہنچے تو قیوم آباد سے پھر 2 راستے نکلے، تو ہر جگہ مختلف راستے، کوئی راستہ ادھر لے جائے گا، کوئی راستہ ادھر لے جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ جب منزل کا تعین ہو جائے پھر صحیح راستے کا تعین کرنا ہے۔ اس صحیح راستے کے تعین کے لیے ہمیں رہبر و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رہبر و رہنما صحیح مل جائے تو انسان منزل تک پہنچتا ہے، اور اگر رہبر و رہنما صحیح نہ ملے تو پھر منزل سے انسان بھٹک جاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اچھا چلیں، اگر کوئی شخص کورنگی کا راستہ جانتا بھی ہے، چلا بھی گیا ایک راستے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، وہ جانتا بھی ہے، چلا بھی گیا، تو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ راستے میں لوٹنے سے بچ سکتا ہے یا کہیں لوٹ جائے گا۔ ہر راستے پر ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں۔ ان چوروں لٹیروں سے بچنے کے لیے ہمیں صحیح رہبر و رہنما کی ضرورت ہے۔ اب قرآن مقدس نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا تعین ہو گیا کہ ہم نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے، سیدھی راہ کامیابی کی راہ، سیدھی راہ مصطفیٰ کے قدموں کی راہ، اور سیدھی راہ جنت کی راہ، اس راہ پر چلنا ہے۔ اب اس راستے کے لیے ہمیں رہبر و رہنما کی ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راستہ ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ صحیح نہیں ہے؟ اس کا تعین ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پھر ہمیں رہبر و رہنما کی ضرورت ہے، جو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ صحیح ہے، اور یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رہبر و رہنما کہاں سے ملیں گے، یہ کہاں سے ہم پائیں؟ اس کے لیے انسان کو پیاس ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تڑپ کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے قرآن مقدس کے 2 مطالب ہیں، ایک ہے اس کا ظاہری ترجمہ، ظاہری مطلب، ایک ہے اس کا باطنی مطلب۔ ظاہری مطلب وہ آپ کو علماء بتائیں گے، ظاہری مطلب، اور اس کا جو باطنی مطلب ہے وہ آپ کو اولیاء بتائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ اکثر و بیشتر حضرت بشر حافی کے گھر پہ جایا کرتے تھے، آپ کے دولت خانے پہ جاتے اکثر و بیشتر۔ تو کسی نے پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ امام آپ تو اتنے بڑے امام ہیں اور شہنشاہ ولایت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، آپ بھی حنبلی ہیں، اتنے بڑے وقت کے امام۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ تو آپ کے پاس شریعت سیکھنے آتے ہیں، آپ بشر حافی کے گھر پہ کیوں جاتے ہیں، اس کے آستانے پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شریعت میں جانتا ہوں، لوگ مجھ سے شریعت سیکھنے آتے ہیں، شریعت والے کو یہ جانتا ہے، میں شریعت والے کی پہچان کے لیے اس پہ جاتا ہوں۔ تو رہبر و رہنما کی ضرورت ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو رہبر و رہنما کی ضرورت ہے۔ رہبر و رہنما صحیح مل جائے تو انسان اپنی منزل تک بغیر لٹے، بغیر کسی نقصان کے پہنچ سکتا ہے، اور اگر رہبر و رہنما صحیح نہ ملے تو پھر جگہ جگہ لٹنے کا اندیشہ ہے۔ ادھر شیطان نے بھی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور ضرور ان لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ لوگ جو چنے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ یہ شیطان بھی کہہ گیا، چنے ہوئے لوگوں پر میرا بس نہیں چلتا، اب وہ جو چنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اپنا رہبر و رہنما مقرر کرنا ہے، چونکہ شیطان کا یہاں بس نہیں چلتا۔ یہی جو چنے ہوئے ہیں، اب چنے ہوئے کون ہیں؟ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے پہلے نبیین من النبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، یہ چنے ہوئے ہیں۔ ان کی صحبت میں جو آ گیا وہ منزل کو پا گیا۔ اب سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے نبیین کا۔ اب نبیین، اب ظاہر ہے کہ اس دور میں تو نبیین نہیں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ چلیں بات سمجھانے کے لیے کہ نبیین ان کے در پہ جانا، ان کی بارگاہ سے فیض پانا اور ان کی جستجو میں لگ جانا اور اپنی پیاس کو بڑھانا اور پھر منزل کو پانا، یہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں مختصر لفظوں میں عرض کرتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنے کٹھن مراحل سے گزرے۔ آپ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں، جسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا اپنے ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی خود بیان کرتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق ایک مجوسی خاندان سے تھا۔ میرا باپ اپنے وقت کا چودھری تھا، وڈیرا تھا، اپنے علاقے کا حکمران تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، وقت کا چودھری ہو، وڈیرا ہو، اور پھر اکلوتی اولاد، کتنے نازوں سے پالا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے باپ نے مجھے کہا کہ سلمان
ذرا جاؤ اپنے کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہیں مزدور، ان کا ذرا معائنہ تو کر کے آؤ، ذرا دیکھ کے تو آؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، ان کا عبادت خانہ تھا، مجھے اندر سے کچھ آوازیں آئیں، سو میں اندر چلا گیا کہ اندر جا کر دیکھوں تو صحیح اندر ہے کیا، کون ہے، کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ عیسائی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تو دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، وہی مذہب سچا تھا، وہی مسلمان تھے، وہی حق تھا، وہی سچ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی نماز کا طریقہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ اب میں کھیت کی طرف جانا بھول گیا، میں دن بھر ان کی عبادت کو دیکھتا رہا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تمہاری عبادت کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا ملک شام میں۔ میں نے کہا کہ مجھے ملک شام میں اس پادری کے پاس کسی ذریعے سے پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، کوئی قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا ہوگا تو ہم آپ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیں گے، ابھی انتظار کرو، جب قافلہ جائے گا ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ فرماتے اتنے میں شام ہو گئی، میں کھیتوں کی طرف تو نہیں گیا، شام کو اپنے گھر میں واپس لوٹا تو میرے باپ نے مجھے پوچھا کہ اتنی دیر سے کہاں تھے، دن بھر کہاں رہے ہو؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا نہیں، یہ عیسائیت، یہ نصرانیت، یہ سچ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب جو مجوسیت ہے یہ حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے اوپر پابندی لگا دی، آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، مگر ان کی جو عبادت کا طریقہ میں نے دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا، جی چاہتا تھا کہ بار بار دیکھوں، دل چاہتا تھا کہ بار بار ان کے پاس جاؤں۔ ادھر میرے باپ نے پابندی لگا دی اور سختی کر دی کہ باہر نہیں نکلنا۔ فرماتے کہ ایک دن ان عیسائیوں نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملک شام کا قافلہ فلاں دن جا رہا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، تیار ہو گیا۔ جس دن قافلے نے روانہ ہونا تھا میں بھی تیار ہو کے قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ملک شام میں پہنچا، وہاں جو بڑا پادری تھا، راہب تھا، اس کی خدمت میں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا، مگر اس پادری کا جو طریقہ کار تھا وہ درست نہیں تھا، وہ لالچی تھا، بددیانت تھا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا، اس کا عمل کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ میں نے لوگوں کو خبر کی، میں نے کہا کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا نہیں، تمہارے سامنے کچھ اور تھا اور تمہاری پیٹھ پیچھے کچھ اور تھا، اس کا یہ کردار ہے۔ جب میں نے لوگوں کو بتایا تو لوگ بیزار ہوئے اس سے۔ بالآخر جو اس کی رسومات تھی لوگوں نے وہ ادا نہیں کی، غم و غصے کی وجہ سے جیسے تیسے اس کو دفنایا، جو کچھ کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ ایک اور پادری انہوں نے مقرر کیا، میں اس کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ انسان پہلے اپنی منزل کا تعین کرے، پھر راستہ تلاش کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا پادری تھا یہ بہت متقی و پرہیزگار تھا، میں اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی صحبت میں رہا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا، میں نے دیکھا کہ اب یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں فارس سے چلا ہوں، میرا باپ مجوسی ہے، یہ میری داستان ہے، یہاں پہنچا، تجھ سے پہلے جو پادری تھا
اس کی خدمت میں پہنچا، اتنا عرصہ اس کی خدمت کی، اتنا عرصہ تیری خدمت کی، اب تو اس دنیا سے جا رہا ہے تو مجھے بتا میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیج دیا، ایک اور راہب کے پاس، کہا کہ وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ آپ فرماتے میں اس کے پاس چلا گیا، اور یاد رکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے یہ صحابی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ کم و پیش ان کی عمر جو کتابوں میں درج ہے وہ 400 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پادری نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا، کچھ عرصہ اس کی خدمت کی، اس کا انتقال ہونے لگا تو اس سے میں نے وہ اپنی داستان سنائی کہ مجوسی ہوں، مجوسی تھا، اس طریقے سے میں یہاں تک پہنچا، فلاں کی خدمت کی، فلاں کی، اب آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو بتائیے اب آپ بھی اس دنیا سے جا رہے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے مجھے کسی اور کے پاس بھیجا۔ جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے اس سے پھر یہ داستان سنائی اور یہ سوال کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس تجھے بھیجوں، ہاں ہماری جو کتابوں میں لکھا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا زمانہ بہت قریب ہے، اب انتظار کرو اور تمہاری خوش نصیبی اگر ان کے دور کو پالو تو پھر ان کی خدمت میں رہنا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ ان کی ولادت اور بعثت مکہ المکرمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت گاہ، آخری آرام گاہ وہ مدینہ المنورہ ہوگی۔ میں نے کہا کچھ اور؟ اس نے کہا کہ ان کی 3 نشانی آپ کو بتاتا۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے اور دوسروں کو کھلائیں گے۔ صدقہ خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی ہدیہ اگر کوئی انہیں پیش کرے تو ہدیہ قبول فرما لیں گے، رد نہیں کریں گے۔ تیسری نشانی یہ ہوگی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا انتظار کرنے لگا، اب میری یہ اولین ترجیح تھی کہ یا تو مکہ المکرمہ میں پہنچوں حضور کا دیدار کروں یا حضور کی ہجرت گاہ مدینہ المنورہ میں پہنچوں، وہاں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا ایک قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ ساتھیو سنا ہے مکہ المکرمہ جا رہے ہو اور مجھے بھی اگر اپنے ساتھ لیتے جاؤ تو میرے پاس یہ مال ہے، مویشی ہیں، کچھ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ تمہیں تحفے میں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہاں سے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا، قافلے کے ساتھ لے لیا، مگر آگے جا کر مجھے اپنا غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ پھر آپ کی داستان طویل ہے، بجائے مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے آپ ایک جگہ بکے، دوسری جگہ بکے، تیسری جگہ۔ کتب احادیث میں آتا ہے کہ آپ 10 سے زیادہ جگہ پر بکے، بکتے 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 بنو قریظہ کے یہودی نے آپ کو خریدا اور وہ یہودی مدینہ المنورہ کا رہنے والا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو خریدا اور خرید کر مدینہ المنورہ میں لے گیا، اپنے گھر میں لے گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اتنے مصائب و آلام سے گزرا، اب مجھے وہ بات بھول گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ ولادت اور بعثت کا زمانہ قریب ہے، مکہ المکرمہ میں ان کی ولادت ہوگی، مدینہ المنورہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیفوں سے میں اس بات کو بھول گیا، لیکن جو ہی میں مدینہ المنورہ میں پہنچا تو مجھے وہاں سے حضور کی خوشبو آنے لگی، اور میں جان گیا کہ یہی مدینہ ہے جہاں حضور تشریف لائیں گے، یہی مدینہ حضور کی ہجرت گاہ بنے گا۔ فرماتے کہ میرے دل کو اطمینان پہنچا، سکون پہنچا۔ پھر فرماتے ہیں اب میں اس بات کو تو بھول چکا تھا کہ حضور کی ولادت بھی ہو چکی، بعثت بھی ہو چکی مکہ المکرمہ میں، اس بات کو تو میں بھول چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کا غلام بن کر اس کے کھیتوں میں، اس کے باغوں میں کام کرتا تھا۔ ایک دن کھجور کے درخت پر چڑھا تھا، میرا مالک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، میں اوپر کام کر رہا تھا، وہ نیچے بیٹھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، اس نے آ کر میرے مالک سے کہا کہ عجیب بات ہے، قباء میں ایک شخص آیا ہے، جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے تو قباء میں پہلا آپ نے قیام فرمایا۔ اب وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، ایک شخص قباء میں آیا ہے، مکہ المکرمہ سے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور انصار اللہ انہیں ہدایت دے یہ اس کو نبی مان بیٹھے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں درخت کے اوپر چڑھا تھا، جب اس کے یہ الفاظ سنے حضور کی محبت میں جوش میں آ گیا، ایسا لگتا تھا کہ شاید ابھی گر پڑوں، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں درخت کے نیچے اتر کر میں نے اپنے مالک کے کزن سے، جس نے آ کر یہ خبر دی تھی، اس سے پوچھا کہ ابھی آپ کیا خبر دے رہے تھے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری محبت کو دیکھ کر، میرے اس اشتیاق کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میرے مالک نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے اس بات سے کیا غرض، تو جا اپنا کام کر۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام میں تو لگ گیا، مگر رات کا انتظار کرنے لگا۔ اب بات تو میں نے سن لی تھی کہ حضور قباء میں جلوہ افروز ہیں اور انصار حضور کے گرد ہیں، بات تو میں نے سن لی تھی، اب قباء بھی میں جانتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رات کا انتظار کرنے لگا، بالآخر لوگ سو گئے، میری قسمت بیدار ہو گئی۔ میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی اور قباء میں پہنچا، حضور کا دیدار کیا، اور میں نے عرض کی کہ آپ مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ فقراء بھی ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ قبول فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ ساتھیوں یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، میں تو صدقہ نہیں کھاتا، تم اس کو مل کے کھا رہو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ وہ جو مجھے عیسائی پادری نے کہا تھا کہ 3 نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ صدقہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نشانی میں نے دیکھ لی، یہ دیکھ لی، اب تھوڑا سا دل کو اطمینان ہوا، اسی ہستی کے لیے تو میں نے یہ سارا سفر کیا ہے، اسی ہستی کے لیے تو یہ ساری صحبتیں برداشت کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر حضور کا دیدار کیا، واپس چلا گیا۔ دن میں تو کام کرتا رہا، لیکن دل حضور کی طرف اٹکا رہا کہ کب رات آئے گی اور جا کر پھر حضور کا دیدار کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگلی رات آئی، میں نے پھر کچھ کھجوریں لیں اور لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا۔ میں نے عرض کی کہ پیارے مکھڑے والے، آپ مہمان ہیں اور دور دراز سے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ فقراء بھی ہیں،
تو یہ میں کچھ ہدیہ لایا ہوں، صدقہ تو آپ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لایا ہوں، آپ یہ تناول فرما لیں، قبول فرما لیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ ہدیہ کی کھجوریں لی اور صحابہ کرام کو بلایا اور سب نے مل کر کھایا، حضور نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھجوریں کھائیں۔ میں نے کہا یہ دو نشانیاں تو ظاہر ہو گئی، اب یہ تو دو میرے بس میں تھی، دیکھ لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری تو میرے بس میں تھی نہیں، اب میں کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا۔ حضور نے میرے دل کی کیفیت کو جان لیا اور فرمایا سلمان دو نشانیاں دیکھ چکے ہو، تیسری دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور نے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا اور تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کا نظارہ کیا اور اسے چوم لیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ طلب تھی، یہ پیاس تھی جو حضرت سلمان فارسی کو یہاں تک کھینچ کر لائی۔ اس پیاس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سالانہ اجتماعات، ماہانہ محافل، ہفتہ وار محافل اس پیاس کو بڑھانے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ پیاس بڑھے اور پھر رہبر و رہنما کی تلاش میں نکلیں۔ جب یہ پیاس بڑھے گی، رہبر و رہنما کی تلاش میں نکلیں گے، آستانہ مقصودیہ پر آئیں گے، ساقی موجود ہوں گے اور آ کر عرض کریں گے حضور پیاس بڑی لگی ہے، محبت کا جام تو پلا دیں۔ ساقی موجود ہیں، پیاس کی ضرورت ہے، پیاس بڑھائیں، آستانہ مقصودیہ پر آئیں اور ساقی سے عرض کریں ساقی پیاس بڑی لگی ہے، محبت کا جام تو پلا دیں۔ وہ ساقی کہیں گے دل پر نظر کرو اور یہ تصور کرو کہ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بس منزل مقصود کو تم نے پا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کلمات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس آستانے کی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله